بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم معاشرتی علوم کا سبق ذرائع ابلاغ پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس باب کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ماس میڈیا اور سوشل میڈیا کی تعریف کر سکیں اور ان کے مابین فرق کر سکیں، مختلف ذرائع ابلاغ کے فوائد اور نقصانات کی نشاندہی کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ذرائع ابلاغ کسے کہا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ سے مراد ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم پیغامات، معلومات اور اطلاعات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم جانیں گے کہ ماضی میں لوگ اپنے پیغامات یا اطلاعات کو پہنچانے کے لیے کون سے ذرائع استعمال کرتے تھے۔ ماضی میں لوگ مختلف طریقوں سے اپنے پیغامات اور معلومات دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے کبھی کبوتروں کا استعمال کیا جاتا، کبھی بآواز بلند لوگوں کو خبر دی جاتی اور کبھی خط و کتابت کی جاتی۔ بادشاہوں نے ڈول یا نگارے پر ضرب لگا کر منادی کا طریقہ اپنایا۔ تو پیارے بچوں، وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں انقلاب آتا گیا اور جدید ذرائع ابلاغ متعارف کروائے گئے۔ اب ہم جدید ذرائع ابلاغ کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون سے ہیں۔ جدید ذرائع ابلاغ میں ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ای میل، انٹرنیٹ اور موبائل فون وغیرہ شامل ہیں۔ سوچیں اور جواب دیں۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے سرگرمی کو اپنی کتاب پر حل کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم ابلاغ کے بہت سے طریقے ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ایک طریقہ ہے ماس میڈیا، یعنی یہ وسیع پیمانے کے ابلاغ ہیں۔ سوشل میڈیا سماجی رابطے کا ذریعہ۔ سائڈ باکس میں دیکھیں کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں۔ عام طور پر ذرائع ابلاغ کی دو بڑی اقسام ہیں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا۔ پرنٹ میڈیا جیسے کہ پیارے بچوں جو چیزیں پرنٹ کر کے جیسے اخبار، رسائل دوسروں تک معلومات پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ پرنٹ میڈیا کی قسم ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا میں جن میں ہم برقی بجلی کا استعمال کرتے ہیں جیسے کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل، تو وہ الیکٹرانک میڈیا کی اقسام ہیں۔ ماس میڈیا میں ہم جانیں گے کہ معلومات کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے وسیع پیمانے کے ذرائع ابلاغ استعمال ہوتے ہیں، یہ ماس میڈیا کہلاتے ہیں، جیسے کہ اخبار، رسائل، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ اخبار اور رسائل میں پیارے بچوں ہم جانیں گے کہ ہمارے ملک میں اخبارات اردو، انگریزی اور علاقائی زبانوں میں چھپتے ہیں۔ اخبارات کے علاوہ ہفتہ وار اور ماہوار رسالے بھی چھپتے ہیں، یہ ہمیں حالات حاضرہ کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن۔ ریڈیو الیکٹرانک میڈیا کی ایک قسم ہے۔ ریڈیو ٹیکنالوجی میں صوتی لہروں کا استعمال کرتے ہوئے معلومات کو آواز کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن پر آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی دکھائی جاتی ہے۔ پاکستان میں FM ریڈیو نشریات بھی بہت مقبول ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بارے میں جانیں گے۔ کمپیوٹر معلومات اور پیغام رسانی کا جدید ذریعہ ہے اور یہ سب سے تیز ترین ذریعہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اگلی قسم ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا ابلاغ کی جدید ترین شکل ہے۔ اس سے مراد اپلیکیشنز اور ابلاغ کے دیگر آن لائن ذرائع ہیں، جن کی مدد سے لوگوں کی بڑی تعداد کے مابین سماجی روابط قائم کیے جا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سوشل میڈیا کی جو اپلیکیشنز ہیں، جیسے کہ ادھر نیچے تصاویر کی صورت میں بھی دی گئی ہیں، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب، ایمو، بلاگز، لنکڈن، ویمو، اسکائپ، اسنیپ چیٹ، تو یہ سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز ہیں۔ آپ نے ان کے نام اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم ذرائع ابلاغ کے فوائد جانیں گے کہ ذرائع ابلاغ کے کیا فوائد ہیں۔ موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے درج ذیل فوائد ہیں۔ یہ تفریح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات اور موبائل کی مدد سے لوگ حالات حاضرہ سے آگاہ رہتے ہیں۔ جدید ذرائع ابلاغ کی مدد سے تعلیم، بینکاری، صحت، معیشت، کاروبار اور دیگر شعبوں سے متعلق معلومات آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ ذرائع عوامی مسائل کو نمایاں کر کے حکام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کے نقصانات جانیں گے۔ تو ذرائع ابلاغ کے نقصانات کیا ہیں؟ فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور موبائل فون کے مسلسل اور بیجا استعمال سے صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ بیجا مطلب بغیر وجہ کے اگر ہم اسے استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ، آنکھوں اور جلد کا متاثر ہونا شامل ہے۔
بچے اپنا زیادہ تر وقت پڑھائی کے بجائے ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر پر کارٹون دیکھنے اور گیم کھیلنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا یا اپلیکیشنز کے استعمال سے باہمی بالمشافہ مطلب فیس ٹو فیس میل جول میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے اس کے سارے نقصانات اچھے سے پڑھنے ہیں۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ 1962 میں سب سے پہلے عالمی کاؤں کی اصطلاح کینیڈا کے ایک مارشل میک لوہان نے اپنی کتاب میں استعمال کی تھی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سائیڈ باکسز بھی اچھے سے پڑھنے ہیں۔ اب اس سبق کی مکمل پڑھائی کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ جدید دور میں موبائل فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ تیز ترین ذرائع ابلاغ ہیں۔ وسیع پیمانے کے ذرائع اور سماجی رابطے کے ذرائع ابلاغ کی دو بڑی اقسام ہیں، جیسے کہ ہم نے وسیع پیمانے کے ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پڑھے تھے۔ ذرائع ابلاغ کے جہاں بہت سے فائدے ہیں وہیں ان کے نقصانات بھی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو سب سے پہلے ہمیں اس سبق کی مشق میں مختصر جواب تحریر کریں اور اس کے بعد تفصیلی جواب تحریر کریں، دیا گیا ہے سوال۔ تو اس کے لیے ہم اپنی کاپی ریڈی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو سب سے پہلے آپ عنوان لکھیں گے ذرائع ابلاغ۔ مختصر جواب لکھیں ذرائع ابلاغ سے کیا مراد ہے؟ ذرائع ابلاغ سے مراد ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم پیغامات، معلومات اور اطلاعات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جدید ذرائع ابلاغ کے نام بتائیں۔ تو آپ اس میں جدید ذرائع ابلاغ کے نام لکھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے انٹرنیٹ کے کوئی سے 2 فوائد اور نقصانات تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ریڈنگ میں 2 سے زیادہ فوائد اور نقصانات پڑھے ہیں، آپ ان میں سے کوئی سے بھی 2 فوائد اور نقصانات لکھ سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم تفصیلی جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے سوشل میڈیا سے کیا مراد ہے اور ان کی اہمیت واضح کریں۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے اچھی لکھائی میں اپنی کاپی پر ان سوالوں کے جواب تحریر کرنے ہیں اور انہیں اچھے سے یاد کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اب آپ کا یہ ہوم ٹاسک ہے کہ آپ کے اس مشق میں جو آپ کے سوالات، جو سٹیٹمنٹس آپ کے ذرائع ابلاغ سے متعلق ہیں، آپ نے ان کا انتخاب کرتے ہوئے، ان کو پڑھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 میں آپ نے غلط درست کا نشان لگانا ہے۔ تو جو آپ کی سٹیٹمنٹس ذرائع ابلاغ کے چیپٹر سے متعلق ہیں، آپ نے ان کو حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے سوشل میڈیا کے نام تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، سوشل میڈیا میں اپلیکیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، تو آپ نے یہاں ان کے نام تحریر کرنے ہیں۔ یہ آپ سب کا ہوم ٹاسک ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اس سبق کی مکمل کتاب پڑھائی اور مشق کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کے حاصلات تعلم حاصل ہو گئے ہوں گے۔ آپ ماس میڈیا اور سوشل میڈیا کے درمیان فرق کر سکیں گے اور ذرائع ابلاغ کے فوائد اور نقصانات آپ اس سے آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔